السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ہم ازمیر بٹ کے سیریز نمبر 10 کا پارٹ 2 ریڈ کریں گے۔ اس سے پہلے پارٹ 1 ریڈ کرے تھے، اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہے سیریز میں، ٹھیک ہے۔ اور ناول کا نام ہے دھنک کے رنگ۔ پہلی والی جو سیریز کا 10 تھا اس کا بھی دھنک کے رنگ تھا، وہ پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس سے پہلے کی جو ایپیسوڈ تھی بہت مزے کی تھی، بہت انجوائے کیا تھا میں نے، آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا۔ بڑھتے ہیں۔ اف کیا بتاؤ، رویہ نے تو وہاں جا کے عمران سے کمال کی باتیں کی۔ آج ہم سب عمران عباس کے ہاں لنچ پر مدعو تھے، وہیں سے آ کر زرمینہ نے بڑے جوش سے فائقہ کو بتایا تو اس کا منہ بن گیا۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ جا کے عمران کے ساتھ میری باتیں کرنا، اور یہ وہاں جا کے کمال کی باتیں کرتی رہی۔ ویسے یہ کمال ہے کون؟ بڑے دکھی انداز میں کہتے اس نے آخر میں تجسس سے پوچھا تو اس کی کور مغزی پر میں جل کر رہ گئی۔ تمہارے جیٹ صاحب، زرمینہ نے بھی تنزیہ کہا تو حیرانی سے بولی، اچھا عمران کا بڑا بھائی بھی ہے، مگر میرو تو کبھی پسند ہی نہیں کرے گا کہ یہ غیر مرد کی باتیں کرے۔ خدا کے لیے، زرمینہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ دفعہ اس نے زرمینہ کے پیچھے ہاتھ لہرایا اور اب کی بار رخ سخن میری طرف کیا۔ ویسے حیرت کی بات ہے روی، تمہیں میرے جیڈ کی باتیں کس نے بتائی؟ ماہین اور نوین دل کھول کر ہنس رہی تھی اور میں نے دانت پیسے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تم جہاں سے آئی ہو بڑے ادب و احترام سے تمہیں وہیں واپس پہنچا دوں، اپنے کمرے میں۔ اس نے پوچھا، نہیں اللہ کے پاس، میں نے جل کر کہا تو ماہین کا قہقہ نکل گیا۔ میں اس کی نالائکی پہ کڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ باقی سب لاؤنج میں براجمان دعوتی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں ذرا دیر کو رکی۔ ہر شے اعلیٰ اور نفیس تھی، لوگ بھی اور کھانا بھی۔ ہاں، رس ملائی بہت ٹھنڈی تھی، دادو جان نے کہا تو میں نے انہیں یاد دلایا۔ آپ کو بہت تیز زکام ہو رہا ہے، رس ملائی آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھی، انہوں نے شاید فریزر میں رکھی ہوئی تھی۔ ہائے، گیزر میں؟ متحر ہوئی تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ میں خود کو کوسے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر منہ کھولا، زبان نکال کر ہر زاویے سے چیک کی۔ زبان لمبی ہو گئی ہے یا منہ میں سے کچھ گر گیا ہے؟ زرمینہ اور اندر داخل ہوئی تو میں نے منہ بند کر لیا۔ کیا ہوا؟ ایسی شک سا ہوا تو دیکھ رہی تھی، میری زبان کالی تو نہیں؟ میں نے آہ بھری، ہیں یہ کیسا انکشاف ہے؟ وہ حیران ہو اٹھی۔ میں گہری سانس لیتے بیڈ پہ ٹک گئی۔ فائقہ کو بددعا دی تو اس بیچاری کا پالا خالصتاً اردو دانوں سے پڑ گیا۔ پچھلے دنوں دادو جان کی قابل رشک قوت سماعت سننے کی حس پر اعتراض ہوا تو میں نے سوچا کہ دادی فضلہ، دادو کی سہیلی جو اونچا سنتی ہے، اچھی ہے، جو مرضی کہتے رہو، سنتی اپنی مرضی کا ہے، اور کل سے بیچاری دادو جان کو اب اتنا برا زکام لگا ہے کہ کانوں کے پردوں کے آگے راشا جم گیا ہے۔ بیچاری الٹا سیدھا سنے جا رہی ہے۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا، اسی لیے کہتے کہ الٹا سیدھا سوچو بھی مت، زرمینہ نے ناصحانہ انداز میں کہا تو میں اسبات میں سے ہلا کے رہ گئی۔ ویسے قارئین، ہے تو شرم کی بات، مگر دادو کے ان دنوں اونچا سننے کا فائدہ بہت تھا۔ دادو کے سامنے بھی آپس میں جو مرضی بات کر لو، ان کی چھڑی پڑنے کا ڈر نہیں رہا۔ ابھی بھی میں، فائقہ اور زرمینہ ان کے کمرے میں موجود تھی اور میں دادو کے سر میں تیل کا مساج کر رہی تھی۔ ہمارا موضوع گفتگو فائقہ کی منگنی ہی تھی۔ بڑا شوق تھا تمہیں منگنی زدہ ہونے کا، دیکھ لو کون سی بہار آ گئی تمہاری سڑی بھسی زندگی میں۔ میں نے اس پر طنز کا تیر پھینکا تو وہ موبائل لہراتے ہوئے ناز سے بولی، ان باکس چیک کرو ذرا، اس پورے مہینے میں 75 میسیجز آ چکے ہیں امو کے۔ ہاں، زرمینہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی، اور تم نے ایک بھی نہیں پڑھوایا؟ وہ بچیوں کے لیے نہیں ہے، وہ اور اٹھلائی۔ میں تو اپنے جلتے بلتے دل ہی کو سنبھال رہی تھی۔ زرمینہ نے کہا، شکریہ بچی کہنے کا، میرا مطلب بچی کچی تھا۔ فائقہ نے بھی وضاحت کر کے اس کا دل جلانے میں کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ شرم کرو، وہ دن بھول گئی جب اسی امو جان کا رشتہ میری طرف ٹرانسفر ہو گیا تھا تو کیسے میرے آگے پیچھے روتی پھرتی تھی۔ تمہیں تو مانگے تانگے کا منگیتر ملا ہے، زرمینہ نے بھی پٹاخ سے کہا۔ اری چل، ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے، فائقہ نے ہاتھ جھٹکا اور بڑی ادا سے کہا۔ زرمینہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اے نوٹ، یہ کیا منہ ہلا رہی ہو خالی؟ آواز تو نکل نہیں رہی تمہاری، دادو نے کان میں انگلی گھماتے زور سے کہا تو زرمینہ گڑبڑائی۔ وہ دادو وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ طیفہ؟ وہ کون ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ وظیفہ کہہ رہی ہے دادو، میں نزدیک تھی سو زور سے کہا۔ لطیفہ سنا رہی ہے تو پھر ہنستی کیوں نہیں ہو سب؟ انہیں اعتراض ہوا۔ اف،
ہم سب تو پہلے ہی دادی فضلہ کی ڈسی ہوئی تھی، زور زور سے بول بول کے حلق میں خراش پڑ جاتی تھی۔ وظیفہ دادو جان، وظیفہ! زرمینہ نے پھیپڑوں پر زندگی بھر کر زور لگا دیا۔ اچھا، وظیفہ کون سا وظیفہ کر رہی ہو آج کل؟ انہوں نے سر ہلاتے پوچھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھتی ہوں، لان میں ہریالی دیکھتی ہوں تو سبحان اللہ پڑھتی ہوں، آئینہ دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھتی ہوں۔ فائقہ نے بدجزدگی سے اضافہ کیا تو زرمینہ روانی سے بولی، بالکل۔ پھر ہماری ہنسی پر وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے رہ گئی۔ دادو نے زرمینہ کی اس قدر دینداری پر اسے پیار کیا۔ یہ موئے کانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہفتہ بھر لگ جائے گا۔ تکیہ کھینچا اور سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ بیچاری اس صورتحال سے کافی پریشان تھی، ہمیں ترس آیا۔ دادو آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائے گی، میں نے انہیں تسلی دی تو تکیے پر سے سر اٹھا کر مجھے دیکھتے اچنبے سے بولی، کسی سے ذکر نہ کروں تو ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اوفو، میں سر کھجا کے رہ گئی۔ بہرحال یہ پتہ ضرور چل گیا تھا کہ ان دنوں دادو سے کوئی بات کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ تو ان دنوں محرم کو بھی مجرم بنا رہی تھی۔ انہی دنوں بینک والوں کے پرانے بند مکان کا تالا کھل گیا۔ لڑکوں کی زبانی علم ہوا کہ کوئی کم آمدنی اور زیادہ بچوں والی فیملیز بوسیدہ سے مکان کو کرائے پر لے چکی ہے۔ دادو کا حسب عادت خدمت ہمسائے کا شوق جاگ اٹھا، لے کے مجھے اور زرمینہ کو ہی دوڑایا۔ فائقہ نے تو صاف انکار کر دیا، بھائی مجھے تو اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، مینا کو لے جاؤ، اس بیچاری کے شاید بھاگ جاگ جائے۔ اور زرمینہ نے سن کے آستینیں چڑھا لی، تمہاری یہ جرت! یہ کیا؟ نیچے کرو آستینیں، سخت بری لگتی ہے مجھے آدھی آستینیں۔ دادو کی نظر پہلے پڑ گئی، وہ گڑبڑائی، وہ دادو گرمی لگ رہی تھی۔ اچھا جاؤ، اور یہ پلاؤ اور سالن کا ڈونگا ان کے ہاں پکڑا کے آؤ اور طریقے سے بات کرنا، کہنا کسی بھی شے کی ضرورت پڑے تو ہچکچانا مت۔ دادو کی نصیحت میں کئی قابل اعتراض باتیں تھیں، مگر اب ان سے بحث کون کرتا، سو ہم سر پہ نیک بیبیوں کی طرح دوپٹے اوڑھ کر نکل آئی۔ اس کالونی میں سبھی مکان بہت اچھے بنے ہوئے تھے، مگر بینک والے جن کے بیٹے کی بینک میں جاب، ان کی وجہ تسمیہ ہے۔ جب لاہور شفٹ ہوئے تو بند مکان کی حالت خستہ ہوتی چلی گئی، اور آج ایک عرصے کے بعد یہاں کا تالا کھلا اور اس میں آوازیں گونجی تھی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ زرمینہ نے کال بیل پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ ماری، کمینی شرم کرو، کسی کو دیکھا ہے نہیں؟ اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے جتاڑا، وہ کپکپاتے لہجے میں کرن چھوڑ رکھا ہے الو کے پٹھوں نے بیل میں۔ میں نے فوراً 2 نفل شکرانے کے مانے، زرمینہ کی نہیں بلکہ اپنی جان بچنے کی خوشی میں۔ اسی وقت ان الو کے مطلب کے کرایہ داروں میں سے کسی نے آ کر کھٹاک سے گیٹ کھولا۔ ایک عدد درمیانے سائز کا ڈارک براؤن سا بچہ دانت نکوں سے ہمیں کم اور چاولوں کی ڈش اور سالن کے ڈونگے کو زیادہ دیکھتے بولا، بیل آپ نے بجائی ہے؟ اندر آواز آ گئی تھی بیل کی۔ زرمینہ ازحد حیرانی، بیل تو خراب ہے جی، آپ کی چیخ سے پتہ چلا کہ گیٹ پہ کوئی آیا ہے۔ وہ مدبرانہ انداز بولا تو مجھے ہنسی آ گئی، مگر زرمینہ کی ناراضگی کے خیال سے دبا لی۔ بڑے مختلف انداز کے سر نکلتے ہوں گے ہر دفعہ ان کی بیل بچانے سے۔ امی ہے تمہاری؟ زرمینہ نے غصے سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے جی، زندہ سلامت ہے میری امی، انہیں کیوں کچھ ہونے لگا؟ بچہ جذباتی ہو کر بولا تو اس مرتبہ مجھ سے ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، اور زرمینہ بیچاری اس بار 13 سالہ بچے کے سامنے گڑبڑا سی گئی۔ میرا مطلب ہے وہ گھر پہ ہے؟ ہاں جی، انہوں نے کون سا کالج میں داخلہ لیا ہوا ہے۔ جذباتیت کو پرے پھینک کر وہ پھر سے ٹیڑھے دانتوں کی نمائش کرتے بولا تو میں نے گہری سانس بھری۔ اب اندر بھی آنے دو، ٹانگیں تھک گئی ہیں ہماری، یہ سالن چاول نہیں لینے کیا؟ اسے وہم ہوا ہم یہ منو سلوا لے کر واقعی پلٹ نہ جائے۔ اس نے چشم ماں روشن دل ماشاءت کے مستاق پورا دروازہ وا کر دیا۔ آئیں آپا جی۔ ہم دونوں نے اشتیاق کے مارے اندر قدم رکھے۔ ڈیوڑی پار کر کے بڑا سا کمرہ تھا، جب شاید ٹی وی لاؤنج بنا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھی بچوں میں گھری چھوٹی اور قدرے موٹی سی عورت اٹھ کر تیزی سے ہماری طرف آئی۔ یہ دادی جان نے بھجوایا آپ کے لیے، ہم سامنے والی لائن میں بٹ ہاؤس سے آئی ہے۔ میں نے ٹرے انہیں تھما کر فوراً بوجھ ہلکا کیا ہے۔ باجی یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ ہو بہو بے ہنگم سی ہنسی کے ساتھ اس نے ٹرے تھام لی تو میں تڑپ کر رہ گئی۔ باجی خود وہ چہرے مہرے سے 40-45 سے کم کی نہ لگ رہی تھی۔ بیٹھو جی آپ۔ اس نے فوراً 2 موڑے گھسیٹ کر ہمیں پیش کیا اور ساتھ ہی کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، نی شیدا، نی فاخرہ، مرن جوگیو، ادھر تو آؤ کوئی۔ اسی وقت کچن میں سے 10 سالہ بچی بھاگتے ہوئے آئی تو ان خاتون نے ٹرے اس کے حوالے کی۔ ایک بھی نوالا لیا تو ٹانگیں توڑ دوں گی، برتن خالی کر کے لے آؤ۔ آنکھیں نکال کے سے دھمکایا۔ ہمیں مجبوراً برتنوں کی واپسی تک بیٹھنا پڑا۔ عجیب سی بدبو پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی، اس پر 8 عدد بچوں کا شور و امان۔ ان کے چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا ابھی؟
میں نے خوشگوار گفتگو کا آغاز کیا۔ دادو کو پوری رپورٹ جو دینا تھی جا کر۔ ہے جی، کن کی؟ خاتون نے مجھ پہ نگاہ جمانے کی ناکام کوشش کی۔ کسی دماغی کمزوری کی وجہ سے ان کا سر اور آنکھیں دائیں بائیں گردش کرتی رہتی تھی، بلکہ ان کے کچھ بچے بھی ایسے ہی تھے۔ میں نے بچوں کی طرف اشارہ کیا جو فری سٹائل ریسلنگ کر رہے تھے۔ یہ جو ٹیوشن پڑھنے آئے ہیں؟ آہا، ہاں، بڑی مذاقیہ ہو جی آپ۔ انہوں نے اپنا موڑا آگے کرتے ہوئے ایک جھاپڑ میرے گال پر لگایا۔ ہیں؟ میں ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ یہ جی میرے اپنے بچے ہیں، ذاتی۔ اوئی ماں! زمینہ نے بجلت پھر سے گنتی کی۔ 6 7۔ وہ خاتون تڑپ اٹھی۔ خدا نہ کرے میرے 7 بچے ہو۔ زرمینہ گڑبڑائی۔ وہی تو، محلے والوں کے بھی مکس ہو گئے ہوں گے نا ان میں۔ نہ جی، اللہ زندگی تندرستی دے انہیں۔ پورے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں میری۔ وہ بڑی تفاخر سے بولی۔ ہماری سانسیں تھمتے تھمتے رہ گئی۔ اب وہ اپنا تعارف پیش کر رہی تھی۔ میرا نام عارفہ ہے اور میرے میاں کا نام اکرام علی۔ ویسے وہ اکرو کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ میں 20 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ لو جی، شادی تو ہو گئی پر بچے نہ۔ علاج، معالجے، دم درود سب کر لیے۔ 3 سال بعد میرا کاشا پیدا ہوا۔ ویسے کاشف نام ہے اس کا۔ اس کے بعد تو جی اللہ نے ہمارے گھر سال کے سال خوشی بھیجنا شروع کر دی۔ خوشی نہ ہوئی، کیلنڈر ہو گئے، پر ہم نے بھی اللہ سے نہ نہیں کی۔ پھر شیدا، شاہدہ، فاخرہ۔ یہ شاید کسی زمانے میں بوبی ہوا کرتا تھا، زیادہ لاڈ میں بگڑ گیا ہوگا۔ شوکی، مانا، دمبی، ہیرا، پگا اور یہ نکا، نمانا، چھوٹا بیچارہ، اس کا نام بھول جاتی ہوں۔ ابھی 2 سال کا ہے۔ ہاں ہاں، جانی رمضان میں ہوا تھا تو اس کے ابے نے رمضان ہی نام رکھ دیا۔ ہم پیار سے جانی کہتے۔ پانی ملے گا؟ میرا تو حلق خشک ہونے لگا۔ ہاں ہے تو، پر جی گرم ہوگا، فریج تو ہے نہیں۔ اور ان مرن جوگیوں نے صبح جو برف والے سے برف لی تھی اسے کوٹ کر شربت ڈال کے کھا پی لی ہے۔ وہ آرام سے برجمان تھی۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کچھ جل رہا ہے کیا؟ شاید۔ زرمینہ نے میرے ذہن کے سوال کو زبان دے دی تھی۔ ہاں جی، آج ان کے ابے نے بکرے کی سری لا کر دی تھی، شیدا وہی بھون رہی ہے چولہے پر۔ بال وال جل رہے ہیں اسی لیے بو آ رہی ہے، اطمینان سے بولی۔ وہ برتن لا دے تو ہم اب چلے۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر اس ماحول سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب آئے نہ کوئی خاطر مدارات، نہ چائے پانی، ایسے تو نہ جانے دوں گی۔ پہلی بار تو محلے سے کوئی آیا ہے۔ انہوں نے بچوں کو 2 ہتھڑ لگاتے اندرونی کمرے میں دھکیلا، خود پھر سے موڑا سنبھال لیا۔ ان کا ابا سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے، بڑی بکری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ میرا کاشا اس کام کو پسند نہیں کرتا، 15ویں سال میں لگا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اس کا۔ ابے نے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھنے پہ لگا دیا۔ ایسے ہی بچپن نکل گیا میرے بلو نگڑے کا۔ گڈیوں کے نیچے لیٹے لیٹے ہی بیچارے کی مونچھیں نکل آئی۔ دکھ سے وہ آہ بھر کے بولی، پر مجھے اور ترمینہ کو جو ہنسی آئی وہ بیان سے باہر ہے۔ دوپٹوں منہ دبا دبا کے ہنسی چھپائی۔ عارفہ بیگم غمزدہ سی بیٹھی تھی۔ اسی وقت فاخرہ اچھلتی کودتی برتن لے آئی۔ اماں، شیدا نے بکرے کا کان کھا لیا ہے، سری بھونتے بھونتے منہ بسور کر اس نے شکایت کی۔ تب ہی اس کے پیچھے پیچھے شیدا، بلکہ شیدا صاحبہ بھی چلی آئی، ماں ہی کے سائز اور موٹاپے کی شاہدہ بی بی۔ یا اللہ، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، کچے کان کھانے والی۔ ہم دونوں فوراً اٹھ گئی۔ ہاں بیٹھو تو کوئی چائے پانی؟ ارے نہیں، بہت شکریہ۔ دراصل ہماری دادو جان نئے ہمسایوں کا بہت خیال رکھتی ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ زرمینہ نے بجلت دادو کی تاکید دہرا دی۔ نہ، میں تو یہ سب کہنے کا ارادہ منسوخ کر چکی تھی۔ کچھ عجیب سی طرح کی فیملی تھی۔ ہاں، فریج کا بڑا مسئلہ ہے، برف اور ٹھنڈے پانی کا۔ فوراً بولی، کوئی بات نہیں، آپ کسی بچے کو بھیج کے ہمارے ہاں سے برف منگوا لیا کریں۔ میں نے بھی مروت دکھائی۔ اس وقت تو ہم نے وہاں سے بھاگنے کی مگر یہ خبر نہ تھی کہ یہ مروت آنے والے دنوں مصیبت بن کے ہم سے چمٹنے والی ہے۔ گھر آ کے ہم دونوں نے پوری رپورٹ دی۔ سبھی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئی۔ ہر عمر ہر سائز کے بچے دستیاب ہیں ان کے ہاں۔ دادو جان کرکٹ ٹیم کے بچے لگتے ہیں، میں نے مزے سے کہا۔ ہائے، گرگٹ کے بچے؟ دادو حیران ہوئی۔ گرگٹ کے ہی سمجھے، گول گول آنکھوں والے۔ زرمینہ ہنسی۔ اور اکرو صاحب کے بچے کے نام کتنے جدید ہیں مینا، وہ بھی تو بتائیں۔ شاید کوئی صاحب ذوق رکھنا چاہے اپنے جگر گوشے کا نام۔ میں نے مزہ لیا۔ کاشا، بوبا، دمبا۔ زرمینہ نے شروع کیا تو میں نے ٹوکا، دمبا نہیں دمبی، حلیے سے تو دمبا ہی لگ رہا تھا۔ ہم سب نے مسٹر اکرو سبزی والے کی فیملی کا خوب مزہ لیا۔ اگلے روز سے ان کا کوئی نہ کوئی بچہ برف لینے آ پہنچتا۔ اگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برف نہ ہوتی تو ٹھنڈا پانی، مگر وقت بے وقت۔ اب تپتی دوپہر مہمان اکرو صاحب کے گھر میں آتے اور نیندیں ہماری خراب ہوتی۔ خبردار ہمسائے مار جائے ہوتے، دادو آنکھیں دکھاتی۔
خیر ماں جائے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، مجھے اعتراض تھا۔ بھری دوپہر میں جبکہ مسلسل 4 گھنٹوں سے بجلی غائب تھی، دروازہ بجا تو کوئی اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسی دادو کوئی مانگنے والا ہوگا، دینے والے سوئی نہیں رہتے، جاؤ جا کے دیکھو کون ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ اتنی گرمی ہے دادو، میں بس ہو رہی، تو وہ گرمی میں نے نہیں آیا یہاں تک جو گیٹ پہ کھڑا ہے، جاؤ۔ قطعی لہجہ مجھے اٹھتے ہی بنی۔ گیٹ تک آتے آتے مجھے آنے والے شخص سے نفرت ہو چکی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی غفران عرف بوبی المعروف بوبا پر نظر پڑی تو غصہ شدید تر ہو گیا۔ کیا ہے؟ برف چاہیے جی، بڑا پر اعتماد انداز اور ادھر ادھر لڑکتی آنکھیں۔ آج تو صبح سے لائٹ نہیں، برف جمی ہی نہیں، ہم نے تو خود برف والے سے برف لے کر فریزر میں رکھی ہے کولنگ کے لیے۔ میں نے سچ ہی بولنا مناسب سمجھا۔ اس نے پل بھر سوچا۔ ہاں تو وہی دے دے جو برف والے سے لیے۔ میں بھگ سے اڑی، حد ہو گئی یعنی کہ۔ پھر دادو کا ہمسائے ماں جائے والا کال یاد کرتے ہوئے میں نے 2 بوتلیں ٹھنڈے پانی کی اسے لا کر دے دی تو وہ ٹلا۔ دادو کی طبیعت میں پہلے سے کافی بہتری آ گئی تھی، مگر اونچا سننے والا مسئلہ ہنوز تھا۔ پتہ نہیں کیا منہ ہلاتی رہتی ہے پاس بیٹھ کے، میں تو ترس گئی ہوں ان کی آوازوں کو۔ وہ ازمیر بٹ کو بتا رہی تھی۔ اس نے جھاڑ پونچھ کے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ دادو کے پاس لا رکھا۔ اس کا کیا فائدہ، سننے ہی کا تو مسئلہ ہے۔ دادو بیزار تھی، خصوصاً ہماری باتیں نہ سننے اور لتاڑ نہ سکنے کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔ مگر میرو نے ناتیہ کیسٹ لگا کر تار کے ذریعے ایئر پیس ان کے کانوں میں ٹھونسے تو خوش ہو گئی۔ یہ تو بڑی اچھی آواز آ رہی ہے۔ میرو نے ٹیپ آف کیا اور انہیں سمجھانے لگا، سماعت کا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ ریکارڈنگ کا بٹن ہے، ریکارڈ والا، اسے نہیں دبانا۔ ہاں، کبھی اتنی توجہ مجھے نہ دی۔ میرے دل سے ہوک نکل گئی جسے میں نے حسب عادت سب کے سامنے بک بھی دیا۔ اگر تم اس کی دادی ہوتی تو وہ تمہیں بھی اتنی ہی توجہ دیتا۔ فائقہ نے مجھ سے زوردار جھاپڑ کھایا۔ ابا کی طبیعت خراب ہے جی، ریڑھی والے لے کے نہیں گئے، ذرا اپنے فریزر میں یہ سبزیاں رکھ لیں۔ شاہدہ عرف شیدہ بی بی بنفس نفیس چلی آئی۔ کسی کے بولنے سے پہلے دادو نے ہمسایوں کو ماں جایا تسلیم کرتے ہوئے سبزیوں کا ٹوکرا اٹھوا کر فریزر میں رکھوا دیا۔ ہم گہری سانس بھر کے رہ گئے، مگر کیا معلوم تھا ایک ڈھول گلے میں ڈال رہے ہیں جسے نہ چاہتے بھی بجانا پڑے گا۔ پہلے بوبی صاحب تشریف لائے، دروازہ کھولنے کا شرف فائقہ کو حاصل ہوا۔ آلو چاہیے جی، رعب دار لہجہ، شرم نہیں آتی اس بھری دوپہر میں؟ وہ تل ملائے۔ آلو لینے کا وقت ہوتا ہے جی، جواباً و معصومیت سے بولا تو فائقہ کو یاد دلایا، ہماری سبزی پڑی ہے آپ کے فریزر میں۔ فائقہ پاؤں پٹکتے ہوئے اندر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیگن اور شام کو کدو، سب کی ناک میں دم آ گیا۔ اور حد تو اس وقت ہوئی جب میرو کے آنے کا وقت ہوا۔ میں تو کتنے ہی دنوں سے اس بے نتھے بیل سے ٹکرانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ بیل بجتے ہی اڑتے ہوئے گیٹ تک پہنچے۔ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ میں نے گیٹ کھولا تو لحظے بھر کو دماغ جھنجھنا گیا۔ شاہدہ صاحبہ بما ترازو جھپی سی کھڑی تھی۔ وہ جی، ایک گاہک آ گیا، کلو بھنڈیاں لینا ہے۔ یا خدا، برآمدے میں چھپ کے ہمارا ٹکراؤ دیکھنے والی چڑیلوں کے کہکہے پورے محلے نے سنے ہوں گے۔ تم لوگ فریزر کیوں نہیں لے لیتے؟ ریڑھی کی جگہ ویل لگے ہوئے اسے بھی، میں نے دانت کچکچاتے کہا۔ اچھا جی، اور ریڑھی کا کیا ہوگا پھر؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائی۔ وہ ہمیں دے جاؤ، میں نے جل کر کہا۔ پاؤں پٹکتے واپس ہوئی تو شاہدہ صاحبہ ترازو پکڑے پیچھے پیچھے تھی۔ دادو کے کمرے میں زرمینہ ان کے بستر پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں بھنڈیوں سے فراغت پا کر ادھر ہی آئی۔ میرا چہرہ دیکھ کر ہی دادو بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھے دادو، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں منہ پھلا کر دھپ سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اے نوچ، آج پھر دودھ خراب ہو گیا؟ کتنی بار کہا ہے کہ ٹائم پہ ابال دیا کر۔ انہیں غصہ آیا، میں نے سر تھام لیا۔ فائقہ کی منگنی ہو گئی۔ بٹ ہاؤس کی ایک اور بیچاری، اب بیچارے والی، میرا مطلب ہے کہ منگیتر والی ہو گئی تھی، اور میں نے سوچا کہ فائقہ کی منگنی ہو جانے کے بعد میرے مخالفین میں سے ایک بندہ کم ہو گیا ہے۔ مگر ہائے قسمت، یہاں تو جناب مقابلہ ہی شروع ہو گیا۔ وہ بھی تو باقاعدہ وہی خبیث فائقہ جو میری منگنی شدہ ہونے پر فوت شدہ ہونے والی ہو گئی تھی۔ عمران عباس کا تحفتاً بھیجا موبائل فون دکھا دکھا کر 2 روز تک دل جلاتی رہی۔ اوپر سے اس کی گفتگو، امو نے کہا ہے میسج کھیلا کریں گے۔ اب میرا دل تو جلے گا ہی، جس کے اتنے پرانے منگیتر نے آج تک کبھی سم بھی نہیں لا کے دی، بلکہ وہ تو 20 روپے کا ایزی لوڈ ہی کرا دے تو معجزہ ہو جائے۔ ہماری لو میرج ہونے والی ہے، خود ہی سوچ لو بندہ کتنا رومانٹک ہوگا۔ فکر مت کرو، تم سب کو بھی میسیجز پڑھایا کروں گی۔ اتراتے ہو بولی۔ پیچھے سب سے اونچی آہ زرمینہ کی تھی۔ فکر مت کرو، تمہارا بھی نمبر لگنے والا ہے، میں نے جل کر کہا۔ پھر زرمینہ کی بتی سی دیکھ کر اضافہ کیا، اے نکا، دور پھٹے منہ، او بدکی۔ پھر دو بدو میرے مقابلے پر اتر آئی۔ تو تمہارا کیوں جل رہا ہے؟ تم نے سوچا ہوگا بٹ ہاؤس کی باقی لڑکیوں کے ہاتھوں میں تو شادی کی لکیر ہی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک تجزیہ دان تھی۔ میں سر کھجانے لگی۔ بہرحال اب فائقہ میرے مقابلے پہ آ گئی تھی تو سوچنا یہ تھا کہ میرو کو عمران عباس کے لیول تک کیسے لایا جائے۔
ماہین پڑھاکو پر 4 پیسے لگائے، فائقہ سے رازداری کا وعدہ لیا، تب کہیں جا کے اس نے کسی پٹی سی ٹپ دی، جی جان سے اس کی خدمت کرو، دل تو کیا اس کے جگر، گردوں اور پھیپھڑوں پر بھی قابض ہو جاؤ گی۔ میں ہول کے رہ گئی، یوں لگا جیسے پوسٹ مارٹم کے لیے کوئی مردہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ بگڑ گئی، 4 پیسوں میں ایسا ہی نسخہ مل سکتا ہے۔ میں خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی، اب سوچنا صرف یہ تھا کہ یہ معطا ہوگا کیسے۔ وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ وہ بھی مجھے آڑے ہاتھوں لیتا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس نے مختصراً بتایا تو تائی جان نے فوراً وہموں کی پٹاری کھولی، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ فوراً ڈنڈی والی لال مرچیں لا کر اس کی نظر اتاری اور جا کر انہیں چولہے پر جلایا۔ ذرا جو یوں آئی ہوں مرچیں جلنے کی بو، بڑی سخت نظر لگی میرے بچے کو، زیر لب کچھ قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا، اٹھ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے گئی، دروازہ کھٹکھٹا کر بڑے دھیان سے پچھلے تجربات کی روشنی میں اس کی یہ سن کر میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں نے ہمدردی دکھائی۔ یہ سوال تو باہر بھی پوچھا جا سکتا تھا، اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توبہ، اتنا سفچٹ جواب! تو میں کون سا ہوائی جہاز کا کرایہ خرچ کر کے آئی ہوں؟ میں نے بھی ادھار نہ رکھا، پٹاخ سے کہا۔ اس نے مجھے خفیف سے گھورا، مجھے فکر ہوئی اب تو مجھے ہر وقت ہلکے سے میک اپ میں رہنا ہوگا۔ وہ تو کبھی بھی گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ دراصل میں پوچھنے آئی تھی میرو کہ تم کیا کھاؤ گے؟ آج تو قیمہ کریلے پکے ہیں، تمہاری فیورٹ، میں نے لہجے کو شریں بتاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں قطعاً نہیں کھا سکتا، آج پیٹ میں درد ہے تو ذرا لائٹ سے فرق پڑے گا۔ وہ تکیہ ذرا سا نیچے کرتے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے ایک نظر روشن انرجی سیور پر ڈالی، پھر بڑی مستعدی سے پوچھا، ٹیوب لائٹ بھی جلا دوں؟ کیا مطلب، کیوں؟ وہ حیران ہوا، خود ہی تو کہہ رہے ہو پیٹ میں درد ہے، لائٹ سے فرق پڑے گا، اس لیے ٹیوب لائٹ جلانے کا پوچھا۔ میں نے وضاحت کی تو دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ میرے پیٹ میں درد ہے، آنکھوں میں نہیں ہے، چڑھ کر بولا۔ میں لائٹ کھانے کی بات کر رہا ہوں، ٹیوب لائٹ کی نہیں۔ وہ تو کیا، مجھے انگلش نہیں آتی۔ اب تم خود ہی آدھے ادھورے جملے، مجھے برا لگا۔ رویہا، شٹ اپ! وہ آنکھیں مونتے ہوئے گویا ہوا، میرے پیٹ میں درد ہے، پہلے اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا لاؤ۔ لو جی، اب ہلکی پھلکی کی تشریح بھی نہیں کی اور آنکھیں موند لی۔ وضاحت طلب کرتی تو مزید بے عزتی ہوتی۔ سو اپنا دماغ لڑایا تو جو بات سامنے آئی وہ ایک تھی کہ بے چارے میرو کے پیٹ میں درد ہے اور وہ پیٹ پر کچھ ہلکا پھلکا باندھنا چاہتا ہے، شاید اسی سے کچھ فرق پڑ جائے۔ لاؤنج میں آ کر میں نے صوفے پر سے کشن اٹھایا۔ بے وقوف، یہ کہاں سے ہلکا پھلکا ہے؟ فائقہ نے مجھے ٹوکا۔ روئی لے جاؤ، ماہین نے مشورہ دیا تو میں کھل اٹھی۔ واقعی روئی سے ہلکا پھلکا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کاٹن روئی کا پورا پیکٹ اٹھا لیا اور اس کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا، کچھ لائی نہیں ہو؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ میں نے تفاخر سے اس کے سامنے شاؤ پر لہرایا، لائی ہوں نا ہلکا پھلکا، یہ کیا ہے؟ وہ جانے کیوں متحیر ہوا۔ کاٹن، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا لاؤں، اس سے ہلکا اور کچھ نہیں ہوتا، تم اسے پیٹ پہ باندھو گے؟ میں نے تفکر سے پوچھا تو سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا۔ سر میں بھی درد ہے، اس کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے دل سے امڑتی ہمدردی سے پوچھا تو سر اٹھا کر دھاڑا۔ ہتھوڑا؟ کون سا، چھوٹا یا بڑا؟ میں نے غور نہیں کیا تھا۔ گیٹ آؤٹ! اتنے زور سے بولا کہ میں آدھے سیکنڈ وہاں سے غائب ہو گئی۔ سب کو قصہ سنا کر میں نے خوب ہمدردی بٹوری۔ کوئی اور منگیتر ہوتا تو پاؤں دھو دھو کے پیتا، کتنا خیال رکھنے والی منگیتر ملی ہے، مگر ادھر تو اسے اپنے ہی نخروں سے فرصت ہی نہیں۔ گدھی! بھائی نے کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا مانگا تھا، پیٹ پہ باندھنے کے لیے نہیں۔ زرمینہ نے دانت کچکچاتے آ کر بھانڈا پھوڑا تو میں سب کے کہکہوں پر نگو بن کے رہ گئی۔ امو کا میسج آیا ہے، فائقہ نے گویا پورے محلے کو خبر دی۔ ہم پانچوں ہی صوفے پر اس کے اوپر لد گئی۔ کم بخت ماریو، میسج پڑھنے سے پہلے ہی مجھے فوت شدہ کر دو گی؟ فائقہ نے بمشکل کہا تو صف شرافت کے جامے میں آئی۔ سنو، اس دنیا میں ایک ایسا بھی دل ہے جو صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ زرمینہ نے بآواز بلند پڑھا تو جہاں ہم سب نے اس قدر رومانوی میسج دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا، وہیں فائقہ کا دمکتا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ آگے اسکرین خالی تھی مگر میسج ابھی باقی تھا۔ یہ ہوتے منگیتر، یوں سمجھو بٹ ہاؤس میں صرف میری ہی منگنی ہوئی ہے، باقی سب کھانا پوری۔ وہ میسج آگے کرتے ہوئے، یقیناً مجھ پہ یہ تنزیہ ڈرون بازی کرے تھی۔ میں نے آہ بھری، حق ہاں اسمیر بٹ نہ ہوئے تم اس لائق کہ دنیا کے منگیتر تم پر فخر کرتے اور لڑکیاں تم سے منگنی کرنے کو ترستی۔ آگے تو پڑھنے دو یار۔ ماہین کو خود بدھ لگی، جو صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ ہے
آپ کا اپنا دل۔ لو جی، پہلے اس سے سب حیران ہوئے اور فائقہ ششدر اس کا دل تھا، غبارہ نہیں، ورنہ ٹھا کی آواز تو ضرور ہی آتی۔ سب سے اونچا کہکہا میرا تھا۔ دیکھا یہ ہوتے منگیتر؟ نہ، وہ شاید کچھ غلط میسج آ گیا ہے۔ فائقہ بیچاری کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی، غور سے دوبارہ پڑھنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، غور سے پڑھ لو۔ میرے خیال میں کسی دل کے ڈاکٹر نے اپنی نئی تحقیق ارسال کی ہے تمہیں۔ میں نے بانچیں پھیلائی تو خفا ہو کے اٹھ گئی۔ دفعہ دور، تم لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اچھے اچھے میسیجز پڑھائے جائیں۔ اس کے واک آؤٹ کرنے کے بعد میں اطمینان کی سانس بھرتے ہوئے صوفے پر لمبی لیٹ گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے اس نک چڑی کو نیم چڑی نہیں بنایا۔ تیرا شکر کہ تو نے اسے کچھ میرو جیسا منگیتر عطا کیا۔ میں نے بآواز بلند کہا تو زرمینہ کا پھینکا ہوا کشن میرے منہ پہ آ کے لگا۔ ناہنجار، میرے بھائی میں کیا کمی ہے بھلا؟ کبھی کبھی اس کا جذبہ بہن جاگ اٹھتا تھا۔ نہ، کوئی کمی نہیں، غصہ، اکھڑپن، بد لحاظی، بد اخلاقی، بدتمیزی اور بد تہذیبی۔ یہ کون سا پہاڑا پڑ رہی ہو؟ میرو کی آواز تھی اب بم کا گولہ جو عین سر پہ آ کے پھٹا۔ میں جو انگلیوں پہ بدک کے لاحقے والی ساری بدعادتیں اس میں ٹھونسنے والی تھی، بدبدا کے رہ گئی۔ بدک کے اٹھی۔ وہ رمضان شریف آنے والا ہے تو میں ان سب کو سمجھا رہی تھی کہ ہمیں اپنی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد لحاظی اور بد اخلاقی کو پس پش ڈال کر اپنے بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس نے لمحہ بھر مجھے گھورا، کہیں ہماری باتیں سن نہ چکا ہوں۔ ویری گڈ، تو پھر اپنی ساری بدعادات کو ذرا اپنی پشت پہ اٹھاؤ اور کچن میں جا کر 4 کپ چائے اور کچھ اسنیکس تیار کرو، ذرا تمہاری مسلمانیت بھی کھل کے سامنے آئے۔ اطمینان سے بولا تو ان خبیثوں کی دبی دبی ہنسی سے اپنا دل چلاتے ہوئے میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں خدا کن گنجوں کو ناخن، میرا مطلب ہے کہ کن لڑکیوں کو اچھے منگیتر دیتا ہے۔ میرا دل دکھ رہا تھا۔ آئی لو یو، آئی وانٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو۔ ہائے، میں تو ہارٹ اٹیک کی تیاری میں تھی۔ آگے پڑھو یار۔ اور آگے لکھا تھا، یہ سب فعل حال جاری کی مثال ہے۔ سب میسج پڑھ کے ملامت دی بلکہ ہمدردانہ نظروں سے فائقہ کو دیکھ رہی تھی۔ عمران عباس کی میسج کی پہلی رومانٹک لائن پڑھ کے ہی جو اندھوں کی طرح بھاگتے ہوئے ہم پر رعب جمانے آئی تھی، لعنت ہے یار، وہ بنا ہوا کا غبارہ تھی۔ اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میری لاج رکھی، ورنہ یہ لڑکی تو میرے دل جلا ڈالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تمہاری ہی بد دعائیں لگی مجھے۔ وہ مجھ پہ گرائی۔ میں کہاں کی پہنچی ہوئی ہوں، یہ تمہاری کرنیاں ہی آگے آئی ہے۔ یاد ہے نا کیسے رومانٹک شعر عید پہ لکھے تھے تم لوگوں نے میرو کے کارڈ میں؟ میں نے بھی چمک کے کہا تو زرمینہ ہنسی۔ پھر عید آ رہی ہے، میری خدمات حاضر ہے۔ دور پھٹے منہ، میں نے اسے ہاتھ دکھایا اور اپنے مصمم ارادے کا اظہار بھی کیا۔ اس بار میں اپنے ہاتھوں سے ازمیر بٹ کو کارڈ لکھوں گی، دیکھنا کیسے متاثر ہوتا ہے وہ۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ماہین پڑھاکو کتاب کا صفحہ الٹتے بڑبڑائی۔ وہ تو میں نے پدی دیکھی ہوئی نہیں تھی ورنہ اسے مزہ چکھاتی، سو میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ املے کی غلطیاں نکال کے واپس نہ تھمایا اس نے کارڈ تو میرا نام بدل دینا۔ زرمینہ نے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ پھاپا کٹنی رکھوں گی تمہارا نام۔ میں نے دانت پیسے۔ فائقہ بھی اب اپنے مستقبل سے کافی مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ ناحق اس منگنی کے بکھیڑے میں پڑی ذلیل مارین رومانٹک دنوں کے خواب دکھا دکھا کر مجھ سے ہمایوں سعید کے خواب بھی چھین لیے۔ خود ہی تو امو جان کے پیچھے مری جا رہی تھی، اب بھگتو۔ زرمینہ نے طنز کیا تو مچلی۔ ہائے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ کب کی اس نے یہ ذلیل حرکت کی؟ کون سی حرکت؟ میرے بھڑکنے پر زرمینہ گڑبڑا۔ یہی عمران کے پیچھے مری جانے والی پچھلی گرمیوں کی بات ہوگی، تبھی اسے شوق ہو رہا تھا ناردرن ایریاز جانے کا۔ مری جانے کا بھی پروگرام تب ہی بنایا ہوگا۔ یا اللہ، فائقہ نے سر تھاما۔ اب شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ؟ جب بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی تب کیوں نہیں سوچا؟ میرے اندر تو دادوں کی جاہ و جلالی والی روح گھس گئی تھی۔ اری او غیرت کی پوٹلی، مری اسلام آباد نہیں جا رہی تھی، عمران کے پیچھے مر رہی تھی۔ زرمینہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زور سے کہا تو میں کھسیانی ہوئی۔ تو یوں کہو نا۔ پھر مدبرانہ انداز میں فائقہ کو مشورہ دیا، اور بھلا پیچھے کیوں مرنا، اس کے سامنے مرو تاکہ اسے کچھ خبر بھی ہو۔ فائقہ نے جواباً اپنے لمبے ناخن دکھائے تو مجھے دبکنا پڑا۔ ہم سب شام کو لان میں بیٹھے تھے۔ گرمی پھر آ رہی ہے یار، اور میرا تو گرمیوں میں کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ فائقہ اکتا کر بولی، تو سردیوں میں تم کون سا اپنے ہنر دکھا کے گولڈ میڈلز اکٹھے کر لیتے ہو؟ ڈاجس میں سر دیے بیٹھی زرمینہ نے طنز کیا۔ اسی وقت گلی میں آئس کریم والے نے میوزک بجانا شروع کیا۔ ہائے آئس کریم، میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ گلی میں سے لوگی میرو نے دیکھ لیا تو تمہارا گلا دبا دے گا، زرمینہ نے ڈرایا۔ ابھی تو چائے پی کے بیٹھی ہوں نا دیدی۔
फायका ने भी मुझे घूरा, मगर मैं भाग के अंदर से पैसे ले आई। कौन कौन खाएगा? तुम ही खाओ, कौन भी, और आइसक्रीम भी। हमने तो अभी चाय पी है। उन सब ने इनकार कर दिया। चाय तो मैंने भी पी थी, मगर ये कमबख्त आइसक्रीम कंट्रोल नहीं होता खुद पर। मैंने गेट वाह करके झांका, खुद मत जाना, भाई को बताऊंगी। जमीना अंदर से पक्की ननद थी। सामने बॉबी साहब आंखें घुमाते बच्चों पर रौब जमाते हुए दिखाई दिए तो उसे बुलाया। क्या है जी? मुझे इशारे कर रही थी। ग्रामर देखिए जरा। जी चाह घुमा के चमाट लगाऊं, मगर फिलहाल तो मस्का लगाने का टाइम था। एक चौक-बार मंगवानी थी। अच्छा, उसकी बातें खिली। ऐसा करो, मेरे लिए तो सिर्फ चौक-बार ही लाना और एक आइसक्रीम तुम भी ले लेना। मैंने उसे पैसे थमाए और अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद वो चौक-बार का रैपर उतारते हुए अंदर आया। हम सब उसे देखने लगे। मेरी आइसक्रीम? मैंने उसे घूरा। उसने दांत निकालते बकिया रकम मेरे हाथ में थमाई। चौक-बार एक ही थी उसके पास ही, इत्मीनान से कहकर बॉबी साहब बड़े स्टाइल से चौक-बार खाते हुए गेट से बाहर निकल गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब में से किसके बाल नोचूं। सभी कमीनियां हंस रही थी। हमारे हमसाए तो वाकई हमसाए बन गए थे। दादों के सर की मॉलिश करते हुए मैं सख्त गुस्से का शिकार थी। फायका, मीना और माहिन भी मौजूद थी। नवीन और जरीन के इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए वो मौजूद ना थी। एक तो दादों ने हमसायों से हमदर्दी करके हमारी जान मुश्किल में डाल दी। मरने के बाद जन्नत मिले ना मिले, ये वक्त से पहले हमें जन्नत रसीद कर देंगे। और नहीं तो क्या, इतनी मुश्किल से इनकी सब्जियां निकलवाई है मैंने फ्रीज़र में से। फायका ने झरझरी ली। छोड़ो इन लोगों को, तुम सुनाओ, इमरान का कोई नया मैसेज नहीं आया? जरमीना को खुदबुद लगी। आया भी हो तो अब ये लीक आउट नहीं करने वाली। मैंने हंसी रोकने का तकल्लुफ के बगैर कहा और दादू के सर की मालिश खत्म करते हुए तेल की शीशी बंद करने लगी। तुम तो बस जलो और जलती रहो। मिल गया ना तुम्हें सड़ा भुसा इज़मीर बट। सारी उम्र उसकी घुरियाँ और खुरकियाँ सुनते सुनते मर जाना। फायका ने मुझे कोसने दिया। श्श। जमीना ने हम दोनों को देखते हुए दादों की तरफ इशारा किया, जो अब तकिए से टेक लगाए ऊँघ रही थी। इधर मुतला साफ है, मैंने लापरवाही से कहा। अभी तक ऊंचा सुन रही है बेचारी दादो। देखो टेप में कैसे चल रही है, मगर आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। और तुम? मैं बाजू चढ़ाते हुए फायका की तरफ पलटी। तुम्हें कौन सा इस्मेर बट से अच्छा मिल गया? मुझे तो चलो दादों ने फंसा दिया, मगर तुम्हारा तो नैन मटका था। अब भुगतो मैसेज फॉरवर्ड करने वाले को, कभी जो खुद से कोई मैसेज भेजाओ। पिट्टे मुंह। फायका का तो दिल जल के रह गया, मगर मेरी तसल्ली हो गई। कमीनियों, तुम दोनों मुसलसल मेरे भाई को कोस रही हो। जरमीना को ख्याल आ ही गया। तो और क्या करूं? मेरे तो सारे गर्मा गर्म जज्बात पर तुम्हारे भाई ने बेइतनाई का ठंडा पानी डाल दिया। हाय, समाते तरस की रह गई है कोई रोमांटिक डायलॉग सुनने को। पता नहीं किस किस फराज की बेरुमती कर दी मैंने दुपट्टे से नाक पोंछी और जवाबन जरमीना का जोरदार झापड़ खाया कि वो दुपट्टा उसका था। जैसी हरकतें तुमने की है वो दिल में उतरने वाली नहीं, दिल जला के रखने वाली है। ख्वातीन शुआ पढ़ के भी हीरो के दिल में उतरना ना आया तुझे रोया गुल, तो फै तुझ पर। जरमीना जली बैठी थी। मैन यू मीना बीबी, इन डायजोसों के हीरो इजमीर पर जैसे उखड़ और बेदिल नहीं होते। मैंने नाराजगी दिखाई। पता ही कर लो यार, कहीं और इंटरेस्टेड ना हो मीरू। फायका को अंधे की तरह काफ़ी दूर की सूझी थी। वाकई रवि, जिन लड़कों की मंगेतरें आम सी शक्ल और सूरत वाली होती है वो अमूमन किसी और से अफेयर चला लेते हैं। माहिर ने मुतफक्कराना तज्जिया किया और मुझसे ज़ोरदार धमोका खाया। ये आम सी शक्ल और सूरत वाली किसे कहा तुमने? हाँ, मैं गुर्राई। वैसे रवि, तुम्हें भाई पे चेक लाजमी रखना चाहिए। हो सकता है वो कभी बाहर से रात गए लौटे तो शर्ट पे कोई बाल या लिपस्टिक का निशान। अब जरमीना ने तो चाहे शरारत की हो, मगर मेरे दिल में तो उसकी बातें खूब सी गई। रात सब सोने चली गई, मगर मैं टॉक शो में चंद फुसफुसे सियासतदानों पे नजरें जमाई इंतहाई दिलचस्पी और इनमाक जाहिर करते बैठी रही। वजह जी बिल्कुल, इजमेर भट्ट का इंतज़ार। तीनों लड़के घर आ चुके थे। इजमेर भट्ट के बारे में पता चला कि वो अपने किसी दोस्त की आदत के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है और थोड़ा लेट आएगा। मुझे लफ्ज़ दोस्त में से गर्लफ्रेंड की बुआ आई। अपने इस्मेर भट्ट की शर्ट पर से बाल और लिपस्टिक का दाग देखने को बैठी थी। आंखें नींद से बोझल होने लगी। सियासतदानों की मक्काराना शक्लें देख देख कर दिल ऊब गया। तब कहीं जाके डोरबेल बजी। मैंने गेट की तरफ दौड़ लगाई। दूसरी बार बेल करने पर कोई और दरवाज़ा खोलने आ सकता था। नतीजतन मैंने गेट खोला तो मेरी सांसें फूल रही थी। वो मोटरसाइकिल पर था, अंदर आया। मैं गेट बंद करके पलटी। तुम क्या मैराथन जीत के आ रही हो? उसका इशारा मेरी फूली हुई सांस की तरफ था। नहीं, ऐसे ही दौड़ के आई हूँ ना, इसलिए। मैं सटपटाई। आराम से आके भी गेट खोला जा सकता था।
میں کون سا واپس چلا جاتا؟ وہ اندر کی طرف بڑھا تو میری زبان پھسلی۔ میں نے سوچا کوئی اور نہ آ جائے گیٹ کھولنے۔ وہ رکا، میری دھڑکن بھی رک سی گئی۔ سیاہ زیرک نظریں میرے چہرے پر تھی۔ میں نے تھوک نگلا، وہ میرا مطلب ہے کہ سب سو رہے، تم بار بار بیل کرتے تو سب ڈسٹرب ہوتے۔ میں تو جاگ ہی رہی ہوں تھی نا۔ تم کیوں جاگ رہی تھی؟ تمہارے لیے دوسری سلپ۔ مگر ساتھ ہی میری زبان چل پڑی، مطلب یہ کہ سوچا تمہیں بھوک نہ لگی ہو، کھانا گرم کر دوں گی۔ مجھے ہلکا سا گور کے اندر داخل ہو گیا۔ میں کوریڈور کے دروازے کی چٹکنی لگا کر گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ٹیک لگائے، ٹانگیں پھیلائے، آنکھیں موندے، بالکل پرسکون حالت میں۔ میرا دل بلی اچھلا۔ موقع اچھا تھا بال اور لپسٹک کا داغ چیک کرنے کا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی اور صوفے کے پیچھے کھڑی ہو کر بغور اس کی شرٹ کو دیکھا، مگر کوئی نسوانی بال یا لپسٹک کا داغ نظر نہیں آیا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ تم کیا وظیفے کر رہی ہو کھڑی ہو کے؟ وہ میں بال دیکھ رہی تھی۔ اب اور کیا کہتی، میں تو ڈوب مرنے کو تھی۔ وہ حیران سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بال؟ ہاں وہ بال، تمہارے بال کس قدر چمکیلے اور خوبصورت ہیں۔ میرے بال روکھے ہو رہے ہیں، سوچا تم سے پوچھوں کون سا شیمپو استعمال کرتے ہو۔ میری زبان فراٹے سے چلی اور رکی تب جب ازمیر بٹ کو خود سے فقط 2 قدم کے فاصلے پر پایا۔ خیر روکھے تو نہیں، بہت شائن ہے تمہارے بالوں میں، اور اگر تھوڑے سے لمبے ہو جائیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ اتنا نرم لہجہ یقیناً میرے بالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یا اللہ، اگر یہ سامنے کھڑا نہ ہوتا تو اپنی انگلی کو کاٹ کر دیکھ لیتی، کہیں خواب تو نہیں۔ میں حیران تھی، ایک کاش فائقہ یا زرمینہ کی آنکھ ہی کھل جائے اور وہ بھی بٹ ہاؤس کا تاریخی رومانٹک سین دیکھ لے۔ میرے دل سے دعا نکلی، ریوی ریوی یہاں کیوں بت بن کے کھڑی ہو؟ یہ آواز تو فائقہ کی تھی، تو کیا واقعی وہ جاگ گئی تھی؟ میں نے گڑبڑا کر دیکھا، پھر ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، مگر میرو غائب تھا۔ وہ کدھر گیا؟ کون؟ فائقہ نے مشکوک انداز میں مجھے دیکھا۔ ابھی یہاں میرو کھڑا تھا، ہم دونوں رومانٹک گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے احتجاج کیا، نیند میں ہو شاید، میرو اور رومانس مطلب متضاد الفاظ۔ وہ اطمینان سے بولی تو مجھے بھی شک ہونے لگا، وہ گیا کہاں؟ آیا بھی تھا یا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ گہری سانس بھرتے میں فائقہ کے ساتھ چلتی، مگر دل والی جگہ کچھ خالی خالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دادو بیچاری پورا ہفتہ مزید اونچا سنتی رہی، بلکہ سنتی کچھ اور سمجھتی کچھ رہی۔ بنا آواز کے ان کا ٹیپ ریکارڈ آن رہتا، بیچاری سمجھتی کچھ نہ کچھ لگا ہی ہوا ہے۔ البتہ ہمیں وہاں بیٹھ کے لڑنے اور اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع خوب ملا ہوا تھا، جو عام حالات میں دادو کے اتنے قریب بیٹھ کر ممکن نہ تھا۔ دادو نے خدمت خلق کا عظیم مظاہرہ اس صورت کیا کہ بابی صاحب کو انگلش پڑھانے کی ذمہ داری اپنی پھر پھر انگریزی بولنے والی پوتی فائقہ کے ذمہ لگا دی۔ اور اب بابی میاں دادو کے کمرے میں موجود تھے۔ میں تو اس دن والے چوک بار کا قصہ ہی نہ بھولی تھی۔ اب فائقہ بھی اسے کینہ-توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ آتا بھی ہے کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ فائقہ نے استانیوں والا رعب دکھایا۔ وہی دادو کے اونچا سننے کا فائدہ، کتاب اٹھا کے لائے ہو جی؟ بابی صاحب ڈیلوں کو ادھر ادھر گھماتے پر اعتماد تھے، پھر کتاب کھول کر فٹ فٹ پڑھنے لگے۔ یہ دیکھیں، دس از اے نوٹی بک، دس از اے حاجی بلڈنگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کدھر لکھا ہے؟ فائقہ ششدر رہ گئی۔ ہم بابی صاحب کی انگلش دانی پہ پریشان تھے۔ یہ دیکھیں جی، اس نے فاتحانہ انداز میں کتاب تھمائی۔ دس از اے نوٹ بک، دس از اے ہیوج بلڈنگ، دس از اے فائقہ نے اونچی آواز پڑھا، پھر دانت پیس کر بابی سے کہا، تم فیل ہو مکمل۔ نہیں جی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ مج لکھا ہوا ہے تو تصویر کیوں مکی دی ہوئی ہے؟ وہ تفکر سے بولے، یعنی وہ شک کا فائدہ چاہ رہا تھا۔ دادو نے تاکید کی، ٹھیک پڑھائی کرانا اسے، بڑے دل سے آیا ہے پڑھنے۔ فائقہ نے آپ بھری، کاش پورے دماغ سے آیا ہوتا، مگر اب دادو نے کہہ دیا تھا تو فائقہ بی بی ہی بابی کی استانی ٹھہری۔ تم کوئی کام کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ فائقہ نے دبی آواز مشورہ دیا تو بے نیازی سے بولا، ابے نے درزیوں والے کام پہ ڈالا تھا جی، پر درزی صاحب کہنے لگے کہ لوگوں نے زگ زیگ سلائیاں نہیں لگوانی۔ پھر میں گھر آ گیا۔ اس کی متحرک آنکھیں دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ہماری ہنسی نکل گئی اور بابی صاحب اس ہنسی کو اپنی ٹیوشن سمجھ بیٹھے۔ حسب معمول ہم تینوں دادو کے کمرے میں تھے۔ بنا آواز کے ٹیپ ریکارڈر کی پھرکیاں گھوم رہی تھی۔ دادو میرو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اف، رات کیا سین ہوا لاؤنج میں۔ میں نے بھری، میں نے بھی چوہا دیکھا تھا وہاں، کوئی پنجرا رکھو رات وہاں۔ مینا کو یاد آیا، رومانٹک سین تھا، رومانٹک۔ میں نے اسے دانت پیستے ہوئے گھورا، چوہیا بھی ساتھ تھی۔ وہ حیران ہوئی، خبیث لڑکی، پوری بات تو سن لو۔ میں اور میرو تھے لاؤنج میں، تنہا۔ میرا لہجہ آخر میں خوابناک ہو گیا، چل نہیں، دونوں کو یقین نہ آیا۔ رات میں لاؤنج میں گئی، تب بھی اکیلی کھڑی ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔
فائقہ کو یاد آیا، خود ہی تو کہا تھا کہ میرو کی شرٹ پر کسی لڑکی کے بال اور لپسٹک کے نشان دیکھنا، وہیں دیکھنے کو رات وہاں تھی میں۔ ہائے، میں شرمائی۔ یا اللہ، کس قدر بے حیا لڑکی ہے، کیسے دیدہ دلیری سے رومانس کے قصے سنا رہی ہے۔ فائقہ نے انگلی دانتوں تلے دبائی۔ آگے کیا ہوا؟ زرمینہ بے تاب ہوئی۔ میں نے اسے گھورا۔ ابھی پیچھے کا میں نے کب بتایا ہے؟ اب بک بھی چکو۔ وہ آگے آیا، میرے قریب ہوا اور بولا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا تو فائقہ نے لقمہ دیا۔ تم اچھا سا ٹوتھ پیسٹ کیوں استعمال نہیں کرتی؟ یہ عمران عباس نے تمہارے خواب میں آ کر کہا ہوگا۔ میں جل بھن کے بولی۔ وہ دانت دکھانے لگی۔ اب بتا بھی دو یار۔ زرمینہ بیزار ہوئی۔ مگر اسی وقت دادو اور میرو لوٹ آئے تو ہمیں بھی اپنے جامے میں آنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو سب ٹھیک سنائی دے رہا ہے۔ دادو خوش ہو گئی۔ مبارک ہو دادو جان، ہم تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ خیر مبارک، میں تو ترس کے رہ گئی تھی اپنی پوتیوں کی آواز سننے کو۔ ٹیپ ریکارڈ چیک کرنے لگی۔ اسے ایسے ہی چلا رکھا ہے، آواز تو آ ہی نہیں رہی۔ میرو نے ہنس کر کہا تو دادو مزے سے بولی۔ میری بچی روز آ کے میرے پاس بیٹھتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، میں نے سوچا ان کی باتیں روز ریکارڈ کر لیا کروں، جب کان ٹھیک ہوں گے پھر ان کی یہ میٹھی میٹھی باتیں سنوں گی۔ ہاں میرو، تم بھی بیٹھو۔ یہ دادو کی محبت تھی یا چالاکی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مگر کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں کیسے آتی ہے ہمیں تب پتہ چلا، اور پھر کیا ہی نسیم حمید تیز بھاگی ہوگی جتنی تیزی سے ہم تینوں وہاں سے بھاگی۔ اب دادو اور میرو نے پتہ نہیں ہماری لن ترانیاں سنی یا نہیں۔ فی الحال تو میں میرو کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی۔ قارئین، خدا کسی کی دادی کو اونچا نہ سنوائے، اور اگر سنوائے تو پلیز انہیں کوئی بھی ٹیپ ریکارڈ نہ دلوائے۔ امید ہے انجوائے کیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔